والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد. واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، ہمیشہ کی طرح اختصار سے چند کلمات خیر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اگر ان الفاظ کو عنوان کا جامہ پہنایا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر تعارف، اور اسے اگر میں قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کروں تو کہ آیہ کریمہ کے صرف 3 الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، الی آخر الکلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، آقا دو جہاں، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آسمانوں پر آپ کا نام احمد بھی ہے، اور کتب احادیث اور تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جن میں آپ کے بے شمار نام گنوائے گئے ہیں، لیکن 99 یا 100 نام بہت مشہور ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ تھا، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب، آپ کا لقب صادق اور امین تھا، کنیت ابو القاسم تھی. آپ کی والدہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد المناف تھا. اور دائیہ یا مولدہ، جس نے ولادت میں خدمت کی، سعادت حاصل کی، اس دائی کا نام شفا ام عبد الرحمن بن عوف ہے، اور جنہیں ہم اکثر دائی حلیمہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ مردیہ دودھ پلانے والی ہیں، اور دودھ پلانے والیوں میں آپ کی والدہ اور ابو لہب کی لونڈی جسے آزاد کر دیا گیا تھا اس کا نام بھی ہے. لیکن آپ کی کو دودھ پلانے والی، جنہوں نے اس والدہ کا نام، جنہوں نے ایک طویل عرصہ آپ کو دودھ پلایا، ان کا نام حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی تاریخ پیدائش 20 اپریل 571 ہے، اور 12 ربیع الاول کا دن ہے. جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے. آپ کا دین اول المسلمین ہے. آپ کا آکوپیشن یا پروفیشن نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اور رسول ہے. محل العمل، کام کرنے کی جگہ جو ہے مکہ مکرمہ گرد و نواح، حتیٰ کہ سارے عوالم کائنات ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پورے عوالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اور
آپ نے خود ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا الی جن والانس، مجھے جنوں اور تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا ارسلت الی کافۃ للناس، مجھے پوری کائنات انسانیت کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. حتیٰ کہ آپ نے ارشاد فرمایا بعثت الی کل احمر و اسود، مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا. کسی نے کیا خوب کہا تھا، ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حاصل حرف مشدد کا. اور آپ کی نیشنلٹی، جنسیہ، عربی اللسان، قراءہ والقتابہ، کوالیفیکیشن، امی بمعنی جس نے آ کر اس دنیا میں آ کر کسی مدرسہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، کسی اسکول میں جو نہیں گیا، جس نے کسی یونیورسٹی کالج میں نہیں پڑھا، جس نے کسی انسان کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیا، وہ امی ہے. لیکن امی کا معنی ان پڑھ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں علمہ شدید القوا، وہ شدید القوا خدا خود اس نے پڑھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ارشاد ہوتا ہے علمک ما لم تکن تعلم، اے محبوب ہم تمہیں وہ سب کچھ سکھا دیں گے، سب کچھ بتا دیں گے جو تمہیں معلوم نہ ہوگا. اور یہاں تک کہہ دیا وما هو علی الغیب بدنین، لوگو اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو تو میرے نبی سے پوچھ لو. وما هو علی الغیب بدنین، وہ غیب کی خبریں بتانے میں بھی بخل سے کام نہیں لیتا، جو چاہے پوچھ لو. تو اب یہ کہنا کہ آپ ان پڑھ ہیں یہ زیادتی ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے دنیا میں آ کر تعلیم حاصل نہیں کی، سب کچھ اللہ نے سکھا کر بھیجا. آپ کی ازواج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بنت ابی بکر، سودا بنت زعمہ، خدیجہ بنت خویلد، عائشہ بنت ابو بکر، حفصہ بنت عمر بن الخطاب، ام سلمہ، جویریہ بنت الحارث، ام حبیبہ، زینب بنت امتہ، صفیہ بنت حی، زینب بنت خزیمہ، میمونہ بنت حارث اینڈ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن. یہ نام ازواج مطہرات کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے. اور اولاد میں ذکور بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم. بہت سے علماء، مشائخ، اساتذہ، اکابر ان تین ناموں پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن مؤرخین اور دیگر مقدمین نے کئیوں نے 4 نام اور کئیوں نے 5 نام کتابوں میں درج کیے ہیں. طاہر، طیب، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طاہر اور طیب. کئیوں نے کہا ابراہیم، طاہر اور طیب ایک ہی بیٹے کے نام ہیں، اس لیے انہوں نے انہیں 3 پر موقوف کیا ہے، وگرنہ 5 نام بھی کتابوں میں ملتے ہیں.
بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم اینڈ فاطمہ الزہراء رضوان اللہ علیہن اجمعین۔ ابھی اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ، وہ جو آپ کیا کہتے ہیں اسے جی، آئی ڈی کارڈ کو CNIC ہاں CNIC ہاں، وہ آئی ڈی کارڈ جو شناختی کارڈ جو ہے اس کے اوپر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے۔ میں اگر کہوں کہ آپ کے پاس جو شناختی کارڈ تھا اس کا بھی ایک نمبر تھا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کسی کے ذہن کی اختراع ہے، ہم اسے رد نہیں کرتے۔ کسی نے کہا 124,000 1,24,000 124,000 -24، یہ -24 اس لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، لیکن صرف 24 انبیاء اور رسل کے نام قرآن مجید فرقان حمید میں درج ہیں، اس لیے 24 کہا انہوں نے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوة یا رسول اللہ، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی، آپ کب سے نبی ہیں، آپ کو کب تاج نبوت پہنایا گیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد ومکتوب عند اللہ خاتم النبیین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی، ان کے جسم میں ابھی روح نہ پھونکی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ اب سچ ہے کہ بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں، صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے ان تمام سرٹیفکیٹس اور ڈگریوں کی نشاندہی کر دی جو اللہ نے آپ کو عطا فرما دی تھی۔ وہ کیا تھا؟ آپ ذرا غور سے سنیے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا فلنولینک قبلۃ ترضاھا، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پھر ارشاد ہوا سورہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، 30ویں پارے میں ارشاد ہوا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ایک اور مقام پر ارشاد ہوا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، پھر ارشاد ہوا یا ایہا المدثر، ارشاد ہوا طٰہٰ، ارشاد ہوا ورفعنا لک ذکرک، ارشاد ہوا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ارشاد ہوا یا ایہا الرسول بلغ بما انزل الیک، ارشاد ہوا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کیا کسی نے خوب کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آنچ خوبہ ہمدارند تو تنہا داری۔ بات ختم کرتا ہوں صرف اس بات پر کہ آپ کو اللہ رب العزت نے
جو سب سے بڑا اعزاز بخشا وہ ختم نبوت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 20 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، اور صرف ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتا ہوں، اسی پر اکتفا کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق کو سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ۔ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک محل تعمیر کیا گیا ہو، لیکن ترک منہ موضع لبنہ، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو۔ فطاف بہ النضار، اور زیارت کرنے والے، دیکھنے والے، اس سے حص لینے والے آ کر اس بلڈنگ کو چاروں اطراف سے دیکھنے لگے، اس کا بلڈنگ کو دیکھنے لگے، اس کا طواف کرنے لگے۔ یتعجبون من حسن بنیانہ، اور اس عمارت کی تعمیر دیکھ کر، حسن تعمیر دیکھ کر، اتنی خوبصورت تعمیر دیکھ کر وہ لوگ حیران ہونے لگے۔ اور الا موضع تلک اللبنہ، لیکن جب کوئی اس خالی جگہ کو دیکھتا تو یوں ضرور کہتا کہ اگر یہ بھی پر کی جاتی تو کتنا ہی اچھا ہوتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ فکنت انا، ہاں وہ خالی جگہ پر کرنے والا میں ہوں۔ صددت، پس میں نے اس خالی جگہ کو پر کر دیا۔ ختمہ بی البنیان، اور مجھ پر وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ وختمہ بی الرسل، اور مجھ پر رسالت کا خاتمہ ہو گیا، رسالت بند کر دی گئی۔ اب اور روایت میں آتا ہے فانا اللبنہ، اور وہ اینٹ میں ہی ہوں، وہ پتھر جو خالی جگہ تھی وہ میں ہی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کم و بیش 40 یا 70 کذاب دجال نبوت کا دعویٰ نہ کر لیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق کے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔